بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی نصیحت سنیں گے جو ہمارے ایمان کے سب سے خوبصورت پہلو کو جگاتی ہے۔ یہ نصیحت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور یہ نصیحت صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس پر ایک دوسرے کے ساتھ موافقت کرتے رہیں۔ جب تم اس میں اختلاف کرنے لگو تو اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6777۔ یہ حدیث ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے دل دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اسے خوبصورت آواز میں پڑھیں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہمارے دل ایک ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور امت کے درمیان محبت پیدا ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطرے سے بھی خبردار کرتے ہیں، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے اس کے معنی پر بات کرتے ہوئے ہم بحث اور ضد میں پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب دلوں سے اتفاق ختم ہو جائے، جب زبانوں پر سختی آ جائے، جب ہم قرآن کو اپنی برتری ثابت کرنے کا ذریعہ بنا لیں، تو وہ لمحہ قرآن کی برکتوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اٹھ جاؤ۔ کیونکہ قرآن کا نور اختلاف کے اندھیرے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے دوستوں کے درمیان، بلکہ ہماری مساجد میں بھی کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرآن کی تفسیر پر بات کرتے کرتے ایک دوسرے پر ناراض ہو جاتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے اور محبت کی جگہ نفرت آ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن اختلاف کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، قرآن ہمیں صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، اور یہ کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کو سنیں اور سمجھیں۔ اگر ہمیں اختلاف ہو بھی جائے تو ہم اسے ادب، محبت اور خاموشی کے ساتھ سنبھالیں، کیونکہ قرآن کی سب سے بڑی علامت رحمت ہے، نہ کہ جھگڑا۔ آئیے آج ہم سب عہد کریں، ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر کبھی اختلاف ہو، ہم بحث اور ضد کے بجائے خاموشی اور صبر کو اختیار کریں گے۔ ہم قرآن کو ایسا ذریعہ بنائیں گے جو ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں محبت اور ہمارے رشتوں میں قربت پیدا کرے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، ہمیں اختلاف سے بچا، ہمارے دلوں کو ایک کر دے اور ہمیں قرآن کی روشنی میں چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے صحیح حدیث چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔